اس میں ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو چیز حرام ہے، جو گناہ ہے، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں، اور جو چیزیں جائز ہیں بلا وجہ وہ اس پر سختیاں کرتے ہیں، اور بلا وجہ ان جائز چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ سارا زور اس پر ہے کہ میلاد شریف نہ کیا جائے، کھڑوں کے صلاۃ السلام نہ پڑھا جائے، ایصال ثواب کے لیے کھانا نہ پکایا جائے، 11ویں نہ کی جائے، 12ویں نہ کی جائے، حالانکہ اس کے حرام ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ کاش یہ اتنا زور دیتے لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے، اور جو بدنگاہی اور بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہود و نصارہ کی جو سازشیں عام ہوتی جا رہی ہیں، کاش ان کے خلاف یہ آواز بلند کرتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، وقت معین ہے جس پر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو جب ان کا وعدہ آئے گا، ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے۔ جب مہلت پوری ہوگی تو مقررہ وقت پر موت آئے گی۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، میری آیتیں پڑھتے، فمن اتقی، تو جو پرہیزگاری کرے، وَأَصْلَحَ، اور سنورے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں۔ مفسرین کے اس میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ رسل سے تمام مرسلین مراد ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ خاص سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، جو تمام مخلوق کی طرف رسول بنائے گئے ہیں۔ رسل جمع کا صیغہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے ہے۔ یقصون علیکم آیاتی، اس حال میں آئیں کہ میری آیتیں پڑھیں تم پر۔ فمن اتقى واصلح، تو جو کوئی تقوی اختیار کرے، اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس میں بشارت یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، یعنی آیتیں سن کر جھکے نہیں بلکہ تکبر کرتے ہوئے مقابلے میں آ گئے، انکار کر دیا۔ اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیتیں جھٹلائیں۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا، یعنی جتنی عمر اور روزی اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے ان کو پہنچے گی۔ یہ دنیا میں اتنی عمر بھی پائیں گے اور وہ روزی جو لکھی ہوئی ہے وہ بھی پائیں گے۔ ہاں، گناہ کرنے کی وجہ سے وہ اس روزی کی برکت سے محروم ہوں گے، سکون اور چین سے محروم ہوں گے۔
حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئیں۔ رسولنا سے مراد موت کے فرشتے ہیں، حضرت ملک الموت مراد ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے مددگار فرشتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتهم رسولنا، جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں، یتوفونہم، ان کی روح نکالتے ہوئے، یعنی جب ان کا وقت پورا ہو جائے، عمر پوری ہو جائے، رزق پورا ہو جائے، قالو، ان سے کہتے ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے؟ جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو ان مشرکوں سے فرماتے ہیں کہ تمہارے جھوٹے خدا کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہتے ہیں وہ ہم سے گم ہو گئے، ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے، یعنی جب موت آتی ہے تو اس بات کو اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی کفر میں گزاری۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ان کافروں سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں تم جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب ایک گروہ داخل ہوگا لعنت اختہا، دوسرے پر وہ لعنت کرے گا، یعنی مشرک پر لعنت کرے گا، یہودی پر لعنت کرے گا، عیسائی پہ لعنت کرے گا۔ لعنت اختہا سے یہ مراد ہے، اور کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم برباد ہوئے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب انہوں نے ہم کو بہکایا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں آگ کا دونا عذاب دے۔ یعنی جب ایک گروہ داخل ہوگا پھر ان کے بعد دوسرا گروہ داخل ہوگا، تو جو پہلے دنیا میں گزرے ہوں گے وہ پہلے جہنم میں داخل ہوں گے، پھر ان کے بعد والے بعد میں داخل ہوں گے۔ تو جو بعد والے داخل ہوں گے جہنم میں، وہ کہیں گے مالک و مولا، یہ جو پہلے لوگ تھے ان کے ہم اولاد تھے، ان کے ہم پیروکار تھے، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں دگنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کو دونا ہے، کہ سب نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور ہر کافر نے اپنے بعد والے کافر کو گمراہ کیا۔ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، مگر تمہیں خبر نہیں، عذاب تو سب کو دگنا دیا جا رہا ہے، لیکن تم ایک دوسرے کے عذاب سے نا واقف ہو۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے، فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تو تم کچھ ہم سے اچھے نہ رہے، کفر میں اور گمراہی میں ہم دونوں برابر ہیں۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، تو چکھو عذاب بدلہ اپنے کیے کا، جو تم نے گناہ کیے اس گناہ کا عذاب چکھو۔ ان آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ اے کافروں، آج تم اپنے لیڈروں، پیشواؤں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلتے ہو، کل بروز قیامت تم انہیں لعنت بھیجو گے اور تم افسوس کرو گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ لہذا آج سمجھ جاؤ، ان کی باتوں میں اپنی آخرت برباد نہ کرو، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، ایمان لاؤ،
اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان شخص اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں اور دیگر رشتہ داروں کی وجہ سے اگر گناہ کرتا ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ کیا ان میں سے کوئی ہماری قبر میں ساتھ آئے گا؟ کیا ان میں سے کوئی ہمیں کل بروز قیامت اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا؟ عقل مندی اور دانائی یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرے، اس کے محبوب کے دامن کو تھامے، دنیا کے لوگوں کی خاطر گناہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔